ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان مکرم، آج کا دن انتہائی برکتوں اور رحمتوں اور فتح و نصرت کا دن ہے۔ آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے، اور 20 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایسی فتح عطا فرمائی تھی جس فتح پر آسمان والے اور زمین والے سب مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ یعنی آج ہی کے دن مکہ فتح ہوا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی شان و شوکت کے ساتھ میں اپنے صحابہ کرام کے مقدس ہجوم میں مکۃ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے تھے۔ تو آج بڑی فتح و نصرت کا دن ہے، اور آج کے دن خانہ کعبہ کو بتوں کی ناپاکی سے پاک کیا گیا تھا، اور آج کے دن خانہ کعبہ کی عظمتوں میں 4 چاند لگے تھے۔ تو آج یہ بڑی عظمتوں کا دن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور اس مقدس دن کی برکتوں سے آج ہم اور آپ مالا مال ہو رہے ہیں۔ فتح مکہ کے حوالے سے پوری تفصیلی گفتگو نہ کر کے میں اختصاراً کچھ عرض کروں، اور پھر آج کے حالات کے اعتبار سے فتح مکہ سے جو درس نکل کر کے ہمیں ملتا ہے اسے آپ کے سامنے رکھوں۔ اصل میں معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے مقام حدیبیہ میں روک دیا گیا تھا، تو مقام حدیبیہ کے اندر کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک آپس میں معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کے اندر ایک شک یہ تھی کہ جو مسلمانوں کا حلیف ہے ان کے ساتھ میں جو لگا ہوا ہے اس کے ساتھ میں کفار کوئی بھی تعرض نہیں کریں گے، ان کے ساتھ میں کسی طرح سے کوئی وہ زبردستی نہیں کریں گے، اور جو ان کے ساتھ میں ملا ہوا ہے مسلمان ان کے ساتھ میں کوئی اس طرح کا تعرض نہیں کریں گے۔ یہ آپس کے اندر دونوں کے اندر معاہدہ ہوا تھا۔ اب مسلمانوں کے حلیف تھے بنی خزاعہ، اور کفار مکہ کے حلیف تھے بنی بکر۔ بنی بکر اور بنی خزاعہ کی آپس کے اندر جنگیں چلتی رہتی تھی، لیکن کچھ زمانے کے لیے ان کی جنگیں رکی ہوئی تھی۔ جب مقام حدیبیہ کے اندر یہ معاہدہ ہو گیا، اس کے بعد میں ایک ایسا موقع آیا کہ کفار مکہ کے حلیف جو بنی بکر تھے ان کے ایک فرد نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نازبہ کلمات کہے۔ تو جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں تھے، جو حلیف تھے آپ کے بنی خزاعہ، ان کے ایک شخص نے اس کا سر پھوڑ دیا۔ اب بنی خزاعہ اور بنی بکر کے درمیان آپس کے اندر جنگ ہوئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی جنگ کے اندر کوئی تیسرا آدمی نہ کودتا، کیونکہ یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ کوئی کسی کے حلیف سے جنگ نہیں کرے گا، لیکن مکہ کے کفار نے
اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے بنی بکر کے ساتھ مل کر کے بنی خزاعہ سے رات کے اندر چہرے پر نقاب ڈال کر کے جنگ کی۔ اب یہ بہت بڑی بات تھی، معاہدہ ہو چکا تھا تو معاہدوں کو توڑنا نہیں چاہیے تھا۔ اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کو کسی نے پہچانا نہیں اور ہم نے مسلمانوں کے جو حلیف ہیں ان کے ساتھ میں جو ملے ہوئے ہیں ان سے جنگ کی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ نبی تو غیب کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی رات کے اندر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی صبح کے اندر بتا دیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، جو ہمارے حلیف ہیں ان کے ساتھ میں مل کر کے کفار مکہ نے جو ہے وہ جنگ کی ہے۔ اور ادھر حضرت سیدہ میمونہ بیان کرتی ہے، رات میں میرے آقا علیہ السلام جب نماز کے لیے اٹھے، آپ نے فرمایا لبیک لبیک لبیک، یعنی تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں، تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں، تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں۔ حضرت سیدہ میمونہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ کس سے فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی بکر کے ساتھ مل کر کے کفار قریش نے ہمارے حلیف بنی خزاعہ کے ساتھ میں جنگ کی ہے اور وہ مجھے مدد کے لیے بلا رہے ہیں، اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ اور پھر چند دن کے بعد میں وہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور بتایا یا رسول اللہ ایسا ایسا ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا تمہاری مدد کی جائے گی۔ اور ادھر کفار مکہ کو احساس ہو گیا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ابو سفیان کو بھیجا جا کے اللہ کے رسول علیہ السلام کو منائے۔ وہ اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر گئے، بیٹی نے اپنا بستر سمیٹ دیا کہ اللہ کے رسول کا بستر یہ پاک ہے، تم اگرچہ میرے باپ تھے لیکن میں تمہیں اس بستر پر نہیں بیٹھنے دیں گی۔ اب وہاں سے وہ چلے، ابو سفیان حضرت ابو بکر کے پاس گئے، انہوں نے بھی سنائی نہیں کی۔ پھر حضرت عمر فاروق کے پاس گئے، حضرت فاطمہ کے پاس گئے، حضرت علی کے پاس گئے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اب وہ سمجھ گئے کہ معاملہ بگڑ چکا ہے، واپس مکہ گئے۔ ادھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو بتا دیا سفر کی تیاری کریں۔ آپ نے ارادہ فرما لیا اب مکہ فتح کرنے کے لیے ہم روانہ ہوں گے۔ مسلمانوں کا 10 یا 12 ہزار کا لشکر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو اب مکہ کے لیے روانہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ کے قریب پہنچے، مکہ کے کچھ لوگوں نے جب اتنا بڑا لشکر دیکھا وہ سمجھ گئے کہ آج کفار کی خیر نہیں ہے۔ اب وہ مقدس لمحے آئے جب رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ آپ نے غسل فرمایا اور غسل فرما کر کے اپنی سواری پہ آپ سوار ہوئے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ آپ کی داڑھی مبارک اللہ کے شکر کی وجہ سے بار بار اونٹ کے پالان کے اوپر جھک جاتی تھی اور آپ اونٹ ہی کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے جو ہے وہ جھکے چلے جا رہے تھے اور اللہ کی پاکی آپ کی زبان کے اوپر جاری تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کے بالائی حصے سے جب اپنے اس عظیم لشکر کے ساتھ میں مکہ کے اندر داخل ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے اعلان کرا دیا جو بھی اپنے ہتھیار پھینک دے گا اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کے لیے امان ہے، جو خانہ کعبہ میں آ جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے عام طور پر معافی کا اعلان فرما دیا۔ اب جب مکۃ المکرمہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہو رہے تھے، وہ کیسی قبولیت کی گھڑی تھی، وہ کیسی اجابت کی گھڑی تھی۔ آج سے چند سال پہلے وہ لمحے بھی آئے تھے جب رات کے وقت میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہی مکہ چھوڑ کر کے جانا پڑا تھا۔ کافر آپ کے مکان مبارک کا گھیراؤ کر کے تلواریں لے کر کے کھڑے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلواروں کی چھاؤں میں سے گزر کر کے آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ یہاں پہ ایک بات میں عرض کر دوں، ہمیشہ مشکل حالات سے گزار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ جب مشکل حالات آتے ہیں اللہ والوں پر تو اس کی حکمت ہوا کرتی ہے اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مراتب کو بلند فرماتا ہے۔ اور گنہگاروں پر جب مشکل حالات آتے ہیں
تو یہ ان کے گناہوں کی سزا ہوا کرتی ہے، یہ ان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ والوں پر بھی مشکل حالات آئے ہیں اور گنہگاروں پر بھی آئے ہیں، لیکن دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے۔ اب یاد کرو چند سال پہلے جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے سناٹے میں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، اور پھر تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا میرے آقا علیہ السلام مکہ میں فاتح بن کر کے داخل ہو رہے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، کفار کی طرف سے آپ کو خطرہ تھا، تو آپ نے مطعم ابن عدی سے امان طلب کی اور اس کی امان لے کر کے آپ مکہ کے اندر آئے تھے۔ آپ دیکھیں تمام انبیاء کی آپ تاریخ پڑھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعونیوں کے خوف سے مصر چھوڑنا پڑا تھا، لیکن جب وقت نے پلٹا کھایا تو آپ مصر کے اندر بڑی شان و شوکت کے ساتھ میں غالب آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات تھے، آپ جو دعا کر دیتے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتا، لیکن آپ کو بھی آخر شہید کر دیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کو سید کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کو سید فرمایا قرآن مقدس میں، لیکن پھر وہ وقت بھی تو آیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کافروں نے آرا رکھ کر کے چیر کر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ منظر بھی تو تاریخ کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود کے اندر ڈالا گیا، لیکن پھر بعد میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا شرف بھی آپ کو عطا کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، چھری کے نیچے آپ کی گردن کو رکھا گیا، لیکن پھر بعد میں اللہ نے ان کی یادگار کو کیسے قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے اندر باقی رکھ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے اندر کتنے سالوں تک رونا پڑا، لیکن پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موقع بھی تو دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جھپا جب آنکھوں پہ رکھا تو آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے کنویں کے اندر ڈالا گیا، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اور پھر کنویں کی تاریکیوں سے نکال کے اللہ نے انہیں مصر کا تخت عطا فرمایا، اور وہی بھائی جو آپ کو کنویں میں ڈالنے والے تھے آپ کی بارگاہ میں سوالی بن کر کے پہنچے تھے۔ تو تاریخ یہ تمام مناظر دیکھتی ہے، ہم نادان ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے، جب حالات بدلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ایک اللہ کا ہم لوگ کلمہ پڑھنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا خالق عالم، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز کہ سب چیز اس کا علم سب چیزوں کو محیط ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود یہ کیوں ہو جاتا ہے، وہ کیوں ہو جاتا ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ حکمت والا پروردگار جانے کہ کب کیا ہونا ہے اور کب کیا نہیں ہونا ہے۔ انبیاء کرام کی آپ زندگیوں کو پڑھیں، کیسے کیسے مشکل لمحات سے انبیاء کرام گزرے ہیں، یہاں تک کہ آرا رکھ کر کے ان کو چیر دیا گیا، حالانکہ عالم یہ ہے رب کی بارگاہ میں جو دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ انہیں اتنا مارا جاتا، بے ہوش ہو جاتے، لیکن پھر وہ وقت بھی تو آیا کہ اللہ نے آپ کو کشتی کے اندر نجات دی اور سارے دشمنوں کو ڈبو کر کے ہلاک فرما دیا ہے۔ تو یہ سارے منظر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، حالات کی وجہ سے کبھی دل گرفتہ نہ ہو، انبیاء کرام پر وہ حالات آئے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، تاکہ دنیا جان لے کہ اللہ نے انہیں کیسے مراتب سے نوازا ہے۔ اور گنہگاروں پر یہ جو حالات آتے ہیں ان حالات کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تم اپنی نافرمانیوں کے ذریعے اللہ کو ناراض کر چکے ہو، لہذا اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے مولا کو راضی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حالات کو بہتر سے بہتر بنائے گا۔ اور یہ یاد رکھو کہ گناہوں کی سزا آخرت میں بھی ملتی ہے اور آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حکمہ بیان کرتے ہیں کہ بندہ اگر گناہ کرے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ ظلم کرتے ہیں اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، لیکن ان کو کچھ نہیں ہوتا، وہ عیش و آرام سے رہتے ہیں، بڑی عیاشی کے ساتھ میں زندگی گزارتے ہیں۔ لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، یہ اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا پاپی اتنے آرام سے ہے، اور فلاں بندہ اتنا نیک ہے اور اتنی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے اللہ کا عذاب ان پر آیا ہے، ان کو پتہ نہیں چلا۔ حکماء فرماتے ہیں ایک گناہ کے بعد میں اگر بندہ دوسرا گناہ کرے تو یہ پہلے گناہ کی سزا ہے جو اس کو دی گئی ہے، دوسرے گناہ کے بعد میں تیسرا گناہ کرے یہ اس گناہ کی سزا ہے جو اس نے پہلے کیا تھا۔ تو جو لوگ گناہوں میں، سیاکاریوں میں، بدکاریوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی عیش و آرام سے ہیں،
وہ عیش و آرام سے نہیں ہیں، بلکہ ان کے جو پہلے والے گناہ ہیں ان کی سزا انہیں دی گئی ہے کہ اور آگے گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب بندہ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بھی ثواب دیتا ہے اور آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ نے نیک کام کیا تو اس کا اجر آپ کو ملا، آپ یہ مت سمجھو کہ مال نہیں ملا، مجھے عزت نہیں ملی، مجھے صحت و تندرستی نہیں ملی، مجھے دنیا کا آرام نہیں ملا۔ نہیں، تمہیں جو نیک کام کیا تھا اس کا اجر تم کو ملا۔ کیا ملا؟ تم جو پھر دوبارہ نیک کام کر رہے ہو، یہ پہلے والے نیک کام کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرما رہا ہے۔ پھر تم اور نیکی کر رہے ہو، یہ پہلے والی نیکی کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرما رہا ہے۔ تو گناہ کے بعد گناہ کرنا یہ گناہ کی سزا ہے، اور نیکی کے بعد نیکی کرنا یہ نیکی کا بدلہ ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میں نے اتنی تیری نافرمانیاں کی، آج تک مجھے سزا کیوں نہیں ملی؟ اللہ نے فرمایا کہ تجھے سزا ملی، تجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کہا اللہ کیسے سزا ملی؟ کہا تو جو مجھ سے مناجات کرتا تھا اور مناجات میں جو تجھ کو لذت ملتی تھی وہ لذت تیری ختم ہو گئی، یہی تو تیرے گناہوں کی سزا ہے جو میں نے تجھے عطا کر دی ہے۔ تو حضرات مکرم، گناہوں کی سزا کی بنیاد پر ہم گنہگاروں کے حالات برے ہوتے ہیں، اور اللہ والوں پر جو مشکلیں آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو جب مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے، آپ اپنی سواری کے اوپر تھے، خانہ کعبہ نگاہوں کے سامنے ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب آپ کو خانہ کعبہ چھوڑ کر کے جانا پڑا تھا، آج اللہ نے وہ وقت بھی نصیب فرمایا کہ خانہ کعبہ تمام جاہ و جلال کے ساتھ میں نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اپنے عصا مبارک سے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے لگے، پہلے سارے بتوں کی ناپاکی سے اس کو پاک کر دیا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے تو ان نجاستوں سے پاک فرما دے۔ اللہ نے آج خانہ کعبہ کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور آج کے دن اللہ نے اسے پاکی عطا فرمائی۔ سب کچھ بتوں کو باہر کر دیا گیا۔ ایک حبل نام کا جو سب سے بڑا جو ان کا بت تھا وہ اوپر نصب کیا ہوا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا، علی تم میرے کندھوں پہ سوار ہو کر کے اس کو گرا دو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، علی تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اب حضرت علی نے حکم کی تعمیل کی، آپ میرے آقا علیہ السلام کے مقدس کندھوں کے اوپر سوار ہوئے اور اوپر چڑھے، بت کو گرایا، اور اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا، علی تم کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ میرا سر عرش کے پائے سے جا کر کے مل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد میں حضرت علی زمین پہ گرے، مسکرانے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا، علی تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اتنا اوپر پہنچ گیا تھا اور اتنے زمین پہ گرا، مجھے چوٹ نہ آئی۔ میرے آقا نے فرمایا، جس کو اٹھانے والا نبی ہو اور جس کو اتارنے والے جبرائیل ہو، سے چوٹ کیسے آ سکتی ہے؟ حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اندر جانے لگے، کفار نے اندر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنا کے رکھی تھی، میرے آقا نے ان کو بھی مٹھانے کا حکم دے دیا۔ جب نبیوں کی تصویریں خانہ کعبہ میں رکھنا جائز نہیں ہو گیا، تو آج کے کسی مولوی اور ملا کی تصویر کیسے جائز ہو جائے گی؟ صاف طور پر نصوص موجود ہے، اجماع موجود ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اپنا شو کرنے کے لیے، اپنا ڈیکوریشن کرنے کے لیے اگر ٹی وی پہ آئے تصویر کو جائز کہے تو یہ اس کی نادانی ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ اس سے جو اختلاف کر رہا ہے اور کسی جائز کو کسی ناجائز چیز کو جائز کہہ دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کا وبال بھی بڑا سخت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بلال اور حضرت اسامہ کے ساتھ میں جب اندر داخل ہوئے، آپ نے اندر نماز ادا کی اور خانہ کعبہ کے گوشوں کے اندر آپ نے دعا فرمائی۔ اب اس کے بعد میں جب باہر تشریف لائے، باہر ان لوگوں کا ہجوم ہے جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ بھی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں جنہوں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، آپ کو ستایا تھا، آپ کو تکلیفیں پہنچائی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا، میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں، آپ بہترین صلہ دینے والے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں تمہارے ساتھ میں وہی معاملہ کروں گا جو معاملہ
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ میں کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا، آج میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب خانہ کعبہ میں داخل ہونے لگے، عثمان بن طلحہ کو بلایا جن کے پاس میں چابی تھی، کہا چابی لاؤ، اور کہا کہ اے عثمان تمہیں یاد ہے جب ہجرت سے پہلے ایک بار میں آیا تھا یہاں پر خانہ کعبہ میں جانے کے لیے، اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ پیر اور جمعرات کو خانہ کعبہ کھولا جاتا تھا، میں نے چابی مانگی تھی، تم نے چابی دینے سے انکار کر دیا تھا، میں نے کہا تھا عثمان ایک دن وہ آئے گا میں تم سے چابی مانگوں گا اور چابی میں تمہیں دینا پڑے گا، اور اس دن میں جس کو چاہوں گا اس کو چابی عطا کروں گا۔ عثمان اس دن کو یاد کرو، وہ دن بھی تھا اور آج کا دن بھی موجود ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ پہلے بھی ایمان لا چکے تھے، پھر تصدیق کی اور پھر چابی لا کے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کی۔ میرے آقا نے اس کے بعد میں چابی دوبارہ ان کو دی اور کہا عثمان اب تم سے یہ چابی کوئی نہیں چھین سکتا ہے مگر یہ کہ کوئی ظلم کے ذریعے چھین لے۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے سب کو معاف کیا۔ آپ حضرت ام ہانی کے گھر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے چاشت کی نماز ادا کی، صفا پہ تشریف فرما ہوئے، لوگوں کو بیعت کیا اور جتنے بھی وہاں پر جو ہے وہ معاملات تھے آپ نے ان کا فیصلہ فرمایا، اور کچھ گستاخوں کو آپ نے سزا دینے کا حکم دیا۔ وہ بھی انہی میں سے ابن خطل بھی تھا جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ لوگوں نے آ کے بتایا یا رسول اللہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر چھپا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کو وہیں پر قتل کر دیا جائے۔ مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان اس گستاخ کو قتل کر دیا گیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فتح کے دن جب آپ کا دریائے کرم جوش میں تھا، ایسے وقت میں گستاخ کو قتل کروا کر کے یہ بتا دیا کہ گستاخ نبی اگر خانہ کعبہ میں بھی موجود ہو تب بھی اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ملتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا دریائے کرم جب جوش میں ہو تب بھی گستاخوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی رحمت سے حصہ نہیں ملا کرتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے آج کے دن مکہ فتح فرمایا اور آج کا وہ مقدس دن ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اور اس کی برکتوں سے ہم اور آپ مالا مال ہو رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کیسے اللہ کے رسول علیہ السلام کا مکہ چھوڑ کر کے نکلنا اور پھر مکہ کے اندر فاتح بن کر کے داخل ہونا۔ آج ہم دیکھتے ہیں تو چند سالوں کا فاصلہ ہم کو نظر آتا ہے، لیکن تاریخ کے اوراق آپس میں مل چکے ہیں، وقت آپس میں مل چکا ہے، مکہ سے نکلنا بھی ہو چکا اور مکہ میں داخل ہونا بھی ہو چکا۔ اور یہی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حالات جب خراب ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں اچھے ہوتے ہیں ہمیں سوچنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن وقت کو بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ اور میں نے یہ ابھی عرض کر دیا ہے کہ حالات کے بگڑنے کی پشت کے اوپر ہمارے برے اعمال برے اعمال موجود ہوا کرتے ہیں، اور ایسے موقع پر کیا ہونا چاہیے؟ اس کا سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے۔ بندہ جب اللہ کو راضی کرے تو پھر اللہ تعالی حالات کو بہتر سے بہتر بنا دیا کرتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، ہم نے حالات کیسے بنا کر کے رکھے ہیں۔ لوگ گناہ کرنے والے گناہ کر رہے ہیں اور روکنے والا ان کو کوئی نظر نہیں آتا۔ یہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری مثال بیان فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک کشتی ہے، اس کے اندر قرآن اندازی ہوئی، قرآن اندازی کے بعد میں کچھ لوگ اوپر بیٹھے اور کچھ لوگ نیچے کی طرف بیٹھے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نیچے والے ہیں ان کو پانی کی ضرورت پڑی، وہ اوپر پانی لینے کے لیے جانے لگے تو اوپر والوں کو تکلیف ہونے لگی۔ اب کیا کریں؟ دریا سے ڈائریکٹ پانی لے نہیں سکتے، اوپر جاتے ہیں، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک تیسرا راستہ نکالا، نیچے والے پیندے کے اندر کشتی میں انہوں نے سوراخ کر دیا تاکہ ڈائریکٹ ہمیں پانی مل جائے، یعنی سوراخ کرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر اوپر والے نیچے والوں کو من مانی کرنے دیں گے تو وہ بھی برباد ہوں گے اور نیچے والے بھی برباد ہو جائیں گے، کشتی ڈوب جائے گی۔ اور اگر وہ نیچے والوں کو من مانی نہ کرنے دیں، روک دیں، تو اوپر والے بھی بچ جائیں گے اور نیچے والے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کتنی پیاری مثال بیان فرمائی۔ آج ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے کی کشتی ہے، آپ اس کشتی کو دیکھ لیں، معاشرے سوسائٹی کی کشتی کو۔ آج ہماری کشتی ڈاواں ڈول ہو رہی ہے۔ کیوں ڈاواں ڈول ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ایک طبقہ ایسا ہے وہ اپنی جگہ سمجھ رہا ہے ہم لوگ آرام سے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے آرام کے لیے کریں گے،
چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے کشتی کے اندر سوراخ بھی کرنا پڑے، چاہے ہمیں چوری کرنا پڑے، چاہے ہمیں بدکاری کرنا پڑے، چاہے ہمیں اللہ کی نافرمانی کرنا پڑے، چاہے ہمیں رشوت لینا پڑے، چاہے ہمیں بے حیائی کا ارتکاب کرنا پڑے، ہم اپنے آرام کے بارے میں سوچیں گے۔ انہوں نے اپنے آرام کو مد نظر رکھا اور کشتی کے نیچے والے پیندے میں وہ سوراخ کر رہے ہیں، اور ایک جماعت بیٹھ کر کے آرام سے دیکھ رہی ہے کہ ہم تو اوپر ہیں، ہمیں کیا تکلیف ہے، یہ لوگ نیچے والے ڈوبیں گے۔ لیکن انہیں پتہ نہیں ہے جب کشتی میں پانی آتا ہے اور کشتی ڈوبتی ہے تو جہاں پہ نیچے والے ڈوبتے ہیں اوپر والے بھی ڈبو دیے جاتے ہیں۔ تو آج ہر آدمی اپنے حال میں مست ہے، اس کی تکلیف ہے تو میں کیا کروں، وہ برائی میں مبتلا ہے تو میں کیا کروں، وہ بگڑ رہا ہے تو میرا اس میں کیا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم لوگ پہاڑ پہ نہیں رہتے ہیں، ہم لوگ بھی بستی میں رہتے ہیں۔ تو آگ لگے گی تو جب ایک گھر جلے گا تو سارے گھر جلیں گے۔ اگر ایک جگہ اگر برائی پیدا ہوگی تو سارے معاشرے میں برائی پیدا ہوگی۔ اگر ایک جگہ گناہوں کا ماحول بپا ہوگا پوری سوسائٹی کے اندر گناہ پھیلے گا۔ تو آج ہماری سوسائٹی کی کشتی جو ڈاواں ڈول ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے آرام کے لیے ہماری سوسائٹی کی کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، اور دوسری جماعت آرام سے پرسکون انداز میں بیٹھ کر کے دیکھ رہی ہے کہ ہمارا کیا جاتا ہے۔ لہذا میرے آقا علیہ السلام نے اس مثال کے ذریعے بتا دیا کہ ایسے حالات کے اندر ہر بندے کو اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا کریکٹر ایسا ہوتا، ہمارا کردار ایسا ہوتا کہ جو ہمیں دیکھتا اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جاتی۔ یہ جبار بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ مسلمان ہو گئے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ تم اتنے دشمن تھے مسلمانوں کے، تم کیسے کلمہ پڑھ کے ایمان کے دامن میں آ گئے؟ کہ ایک مسلمان نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ میرے دل کے اندر اتر گیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ مالک بن فہیرہ کو میں نے نیزہ مارا، جب نیزہ ان کے آر پار ہو گیا وہ تڑپ کر کے زمین پہ گرے تو ان کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بولے میں دیکھ رہا ہوں اس کے بیوی بچے چھوٹ رہے ہیں، اس کی زندگی جا رہی ہے، وہ تڑپ کے گر رہا ہے، ساری دنیا اس کی ختم ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا میں کامیاب ہو گیا۔ میں سمجھ نہیں پایا یہ کامیاب کیسے ہو گیا۔ میں اس پہ غور کرتا رہا کہ آدمی دنیا میں تو جھوٹ بولتا ہے، مرتے وقت میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، یہ دنیا سے جاتے جاتے کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیسے کامیاب ہو گیا۔ جب میں نے لوگوں سے معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا تم نے اس کو نیزہ مارا، جب نیزہ مارا وہ تڑپ کر کے گرا، اسے شہادت ملی، اور بندہ جب شہید ہوتا ہے تو اسے جنت کی بشارتیں ملا کرتی ہے۔ ضرور اس نے دنیا سے جاتے جاتے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھا ہوگا، تبھی تو اس نے کہا کہ فزت ورب الکعبہ۔ کہتے ہیں جبار بن سلمہ میں بہت زیادہ اسلام کے مخالف تھا، لیکن اس کا جملہ میرے دل کے اندر ایسا گھر کر گیا، میں نے سوچا کہ اتنا پختہ یقین کہ موت کے وقت بھی بندہ کہے کہ میں کامیاب ہو گیا تب وہ دین یقیناً سچا ہوگا، اس کی اس بات پہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو یہ جملوں کا اثر ہے، یہ ہمارے کریکٹر کا اثر ہے، یہ ہمارے کردار کا اثر ہے کہ ساری دنیا میں اسلام پھیلا۔ اگر آج ہم اپنا کریکٹر صحیح کریں، اپنا کردار ہم صحیح کریں، اور آج ہم خود اپنے آپ کو صحیح معنوں میں ایک اچھا مسلمان ثابت کریں، تو دیکھو لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبتیں کیسے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم نے گناہوں کا ماحول بپا کر کے رکھا ہے اور چاہ رہے ہیں کہ آسمان سے رحمت کی بارشیں ہمارے اوپر نازل ہو۔ کیا آپ نے وہ حدیث پاک نہیں سنی کہ گناہوں کا اثر کتنا سخت ہوا کرتا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے بندے کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پرانے ہیں، مسافر ہے، دور سے آیا، رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، یا اللہ یا رب یا رب۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے۔ اگر ایک حرام کام کا بندہ ارتکاب کر لے، اتنا پریشان ہو کر بھی اللہ اللہ کرے، اللہ اس کی نہیں سنتا، تو جب سارا معاشرہ ہی گناہوں میں ڈوب جائے تو کیا اس کا وبال ہمارے اوپر نہیں اترے گا؟ آج فتح مکہ کا دن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ مشکل حالات بھی آتے ہیں اور پھر اچھے بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن اس پہ غور کرو کہ حالات مشکل کیوں ہوئے تھے، اس مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرو تاکہ حالات تمہارے لیے بہتر ہوں۔ عزیزان مکرم، یہ کوشش کریں ہمارے معاشرے کا ہر فرد کہ ہم اس معاشرے کی ڈاواں ڈول
کشتی کو سنبھالیں گے، خود بھی گناہوں سے بچیں گے، نافرمانیوں سے بچیں گے اور معاشرے کی کشتی میں کوئی سوراخ نہیں کریں گے. اور اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کر کے اس کشتی میں سوراخ کرتا ہے اس کے ہاتھوں کو ہم پکڑیں گے. اور اگر کوئی اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے ہم اپنی خیر نہیں بنائیں گے، اپنے ساتھ میں اس کے لیے بھی ہم عافیت کا سامان کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ رب قدیر ہمیں آج کے اس مقدس دن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور آج کے دن ہم فتح مکہ کے جتنے صحابہ ہیں سب کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے نام کی نیاز کرا کر کے ہم اپنی محبتوں کا نذرانہ ان کی بارگاہوں میں پیش کریں گے.